بھائیو پلسرات بہت خطرناک، بھائیو بہت خطرناک ہے، بھال سے باریک تلوار سے تیز بھائیو، جیسے ہی کوئی رکھے گا پس قدم رکھے گا آدھا کٹ کے ادھر آدھا ادھر۔ اے جے کلمہ پڑھنے والے انوپ پہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام کو بیان کرنا اور خوبصورت طریقے سے بیان کرنا ہر عالم کا کام نہیں ہے۔ علماء کرام کا آج کل آپ کو حال تو پتہ ہے، چیخ چیخ کر اس طرح سے بولتے ہیں، باقاعدہ گالیاں نکالتے ہیں، دوسروں کو برا کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اور اسلام کو اس قدر لائٹ وہ بیان کرتے ہیں، اس قدر لائٹ وہ لیتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرے یا نہ کرے وہ جنت میں سیدھا چلا جائے گا۔ علماء کرام کا اپنا لیول تو یہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی بات ڈال رہے ہیں، جب ہم خدا سے نہیں ڈریں گے، خدا کے بنائے ہوئے وہ اصولوں سے نہیں ڈریں گے، جب اللہ پاک کی ان سزاؤں سے نہیں ڈریں گے جو قیامت کے دن لوگوں کے لیے منتخب کر رکھی ہیں اللہ پاک نے، تو پھر ہم کس طرح سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ مفتی جمال الدین بغدادی، آج میں آپ کو ان کی ویڈیو دکھاتی ہوں، آپ لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ کس قدر لائٹ اسلام کو بیان کرتے ہیں، کس قدر لائٹ لیتے ہیں، کتنا آسان ہے ان کے سامنے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ اتنی آسانی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم تو وہاں پر یہ کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگر ان کے سامنے قبر کا نام لیتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں آسانی ہی آسانی ہوگی، کیونکہ وہاں پر عبد القادر جو ان کے بزرگ ہیں وہ آ جائیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور یہی حال ان کا قیامت کے دن کے یقین پر ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر پلسرات سے انسان اس طرح گزر جائے گا کہ خبر بھی نہیں ہوگی، ہم تو اس طرح سے گزر جائیں گے۔ اور آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا غم نہ کرنا حضور سے وفا کرنا، نمازیں پڑھنی ہے حضور کی محبت میں، اونچا بولو انشاءاللہ، روزے رکھنے ہیں حضور کی محبت میں، حج کرنا ہے حضور کی محبت میں، قرآن پڑھنا ہے حضور کی محبت میں، مسجدیں بنانی ہیں حضور کی محبت میں، مدارس بنانے ہیں حضور کی محبت میں، تلاوت قرآن کرنی ہے حضور کی محبت میں۔ یہ سب کر لوگے تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں کوئی نہ ڈرائے، اب ہمیں کوئی نہ ڈرائے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک گل ہے جو اسی میں کراچی جا رہے ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک مجھے ملا برشا، برشا سمجھے، برشا دیوبندی، وہ مجھے ملا تو وہ میرا نا یوسف شاہ مچھا منڈے نا، میرا خط یوسف شاہ کرتا ہے کہ پیچھے سے بال بنانا، مونچھیں سیٹ کرنی ہے، آج بھی یوسف شاہ نے بنے، وہ یوسف شاہ غریب نے مجھ میری سیٹ کردہ سی تو مجھ زیادہ ہلکی ہوگی، اور میں آخیا جا رہا ہوں اس طرح ہی پھیر پر دو چار دیڑے ٹھیک ہو جا سن۔ وہ یوسف نے اس طرح پھیرا تو وہ لگا یہ بھی اس ٹیم چو ہے۔ میں جانا سی کراچی تقریر کرن تو مچھا میری نویاں نویاں اس طرح تو پھرے سی، وہ اس بندے نے سمجھا بھی یہ ساری ٹیم دا بندہ ہے، آستہ آستہ آگے انہوں یہ نہیں سی پتا کہ بلا ہے، وہ آستہ آستہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا امیر صاحب، ہم نے کہا ہاں بھائی بولو، امیر صاحب وقت لگایا ہے کوئی؟ ہم نے کہا کس کم ہے کئی تیرے کم نے کتنے وقت دی گل کرتا ہے؟ نہیں امیر صاحب وہ آپ نے کوئی تبلیغ مقبلیغ کیا؟ میں کہا صبح شام تبلیغ ہی کرتا ہوں۔ آپ نے وہ سنی ہے تقریر جمیل کی، مولانا جمیل کی؟ میں کہا تو جمال دی سنی، جمیل دی سنی؟ وہ کلپ اس میں یہ نکال کے ایتھوں گل ہوئی ہے ساری، وہ کلپ نکال کے دکھایا تو پتہ ہے وہ کیا تقریر کر رہے ایسی سنے ہیں، انہوں نے نظر ہوا اور تقریر یہ کر رہا تھا بھائیو پلسرات بہت خطرناک، بھائیو بہت خطرناک ہے، بھال سے باریک تلوار سے تیز بھائیو،
جیسے ہی کوئی رکھے گا پس قدم رکھے گا آدھا کٹ کے ادھر آدھا ادھر. اے جے کلمہ پڑھنے والے نو پیغام ساری زندگی کلمہ پڑھیا حضور دے نانو چمیا درود و سلام پڑھیا مسیتاں شریف آباد کیتیاں تو اتھے جا کے آدھا ادھر آدھا ادھر. اور پھر میں نے اس کو وہ کلمہ شعر میں نے پڑھا تھا تو وہ پھر اس کی ہاں سے یہ بات چلی اے میں گل بھی سنا تھا پھر انہوں میں کلپ اپنا بھی کٹ کے دسیا تو آدھا یہ تو مولوی احمد رضا کی بات ہے. میں کہا پترا یہ بخاری کی حدیث ہے چلائیں تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کی تشریح کی اس کی توضیح کی. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پل سے گزر رہے ہوں گے ساری دنیا جا رہی ہوگی پیروں میں ہمارے چپل نہیں ہوں گی ننگے قدم ہوں گے. ہونا کو سبحان اللہ گل مکائیے پھر. احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں پل بے شک وہ جمیل جو کہتا ہے کہ تلوار سے تیز ہے بال سے باریک ہے پل بھی ہے تیز بھی تلوار سے ہے باریک بھی بال سے ہے. احمد رضا فرماتے ہیں چپل بھی پیروں میں کوئی نہیں ہوگی سامنے آمنا کا لال ہوگا ساں تھلے تکنا ہی کوئی اساں تھلے تکنا ہی کوئی نہیں تو پیر بھی ننگے جتی بھی نہیں. احمد رضا بریلوی ارشاد فرماتے ہیں جدوں اساں انج لنگا گے نا تو یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کرے گا اور یہ تو کرے وہ جو بندہ دیو کا ہو اور دیو کا بندہ کرے مصطفیٰ کا بندہ تو مصطفیٰ کرے. احمد رضا فرماتے پل پہ پیر ہوں گے نظر تھلے نہیں نظر تھلے پھر بولو نظر تھلے سامنے سرکار تو سرکار کے منہ میں کیا ہوگا سنو لفظ کیا ہوں گے حضور سامنے کھڑے ہیں. احمد رضا فرماتے ہیں میں گزروں سرکار سامنے لب پر سلم سلم لب پر اچھا بولو سلم 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 سلامتی کر یا اللہ. اب جی حضرت سوالنا نہیں تھا مہربانی کرے اے کیمرے والی سرکار تھوڑے جی پیچھے ہو گئے ذرا ہونی تو کم کرنے لگا. مامو جی میرے بھی مامو نے آج کو بعد لو جی ماما جی تھوڑے جی پیچھے ہو گئے. اے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب پل پہ ہم پیر دھریں گے نا پائے کوباں ننگے پیر کوباں کے نو آدھے اچھا پائے کوباں 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 پائے کوباں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر تیری آواز پر تیری یا رسول اللہ تیری آواز پر او میرے آقا تیری آواز پر. یہ سن سکتے ہو لو رالے ہو سن لو حدیث شریف سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. جی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی آپ نے ان کے سب سے پہلے اسلام کو بیان کرنے کا طریقہ دیکھا. کوئی بھی عالم جو ہے جس کے پاس دین کا علم ہے اور جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے وہ اس طرح تو دین بالکل بھی بیان نہیں کرتا. سننے والے جو ہیں وہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں ہنس بھی رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ دین کو دین کی باتوں کو. اور ہمارے صحابہ اکرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو جنت کے بارے میں بتاتے تھے یا دوزخ کے عذاب سے ڈراتے تھے
تو تب وہ لوگ اس قدر خوف زدہ ہو کر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ آپ کی باتوں کو اس قدر توجہ سے سنتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حرکت بھی نہیں کرتے تھے، ہلتے بھی نہیں تھے، اور خوف اس قدر ان پر طاری ہو جاتا تھا۔ اور یہاں پر یہ حال ہے کہ یہ لوگ اسلام کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھی ان کی حرکتیں۔ ایک عالم جو ہے وہ اس طرح علم کو بیان کرتا ہے، یہ اس کے بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب بیان کرتے تھے کسی بات کو تو ان کا لہجہ اس قدر دھیما ہوتا تھا، نہ آواز بہت زیادہ بلند ہوتی تھی اور نہ بہت دھیمی ہوتی تھی کہ کسی کو سنے نہ، اتنا مناسب آواز کو رکھ کر وہ بات کو بیان کرتے تھے۔ اور اگر وہ جنت کی بات ہوتی تھی تو اس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے تھے کہ انسان کا دل کرتا تھا کہ وہ نیکیاں کرے اور جنت کو حاصل کر لے۔ اور جب دوزخ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو اس قدر خوفزدہ انسان ہو جاتا تھا کہ لگتا تھا کہ ہم تو اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کریں گے تو ہم دوزخ میں نہ پہنچ جائیں، اور انسان توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ لیکن ان کا آپ لیول چیک کریں کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے آخرت کا، اور یہ لوگوں کو بھی اسی بات پر چلا رہے ہیں کہ آخرت سے ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پلس راہ سے تو انسان نے اس طرح سے گزر جانا ہے، اور وہ کس طرح سے آپ کو ایکٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اتنا آسان دین نہیں ہے، دین آسان ہے لیکن اس قدر آسان نہیں ہے۔ اگر زندگی انسان کی اس قدر آسان ہو، اللہ پاک نے اس قدر زندگی کو آسان بنایا ہو، تو پھر تو کوئی بھی آخرت سے ڈرے گا ہی نہیں، کوئی بھی انسان جو وہ خدا سے ڈرے گا ہی نہیں، پھر وہ اپنے عملوں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ اور یہ لوگ قبر میں جانا ان کا آسان ہے، وہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی آ کے ان کو بچا لیں گے، قیامت کے دن ان کا ادھر ان کا جھنڈا ہوگا اور وہ سارے جو ہیں وہ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اپنے بزرگوں کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، وہاں پر بھی ان کو وہ بچا لیں گے، اور پلسرا سے یہ لوگ اس طرح سے گزر جائیں گے۔ اس طرح سے دین بیان نہیں کیا جاتا، اس طرح سے لوگ ہنس رہے ہیں کسی کے چہرے پر، جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کسی کے چہرے پر آپ کو خوف، اللہ کا خوف، اپنے عملوں کا خوف، آخرت کا خوف کسی کے چہرے پر آپ کو نظر آیا ہے؟ وہاں پر لوگ بیٹھے ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، بس ہنس رہے ہیں وہ لوگ، دین کو مذاق بنا لیا ان لوگوں نے۔ یہ حال ہے ان کا، یہ دوسروں کو کیا تبلیغ دیں گے، کیا درس دیں گے، کیا ڈرائیں گے، آخرت کے عذاب سے کیا ڈرائیں گے یہ لوگ؟ جب ہم ڈریں گے نہیں، ہم میں خوف نہیں آئے گا، خدا کا خوف نہیں آئے گا، آخرت کے دن کا خوف نہیں آئے گا، یوم حساب کے دن کا خوف نہیں آئے گا، تو پھر ہم لوگ اپنے عملوں کو کس طرح سے ٹھیک کریں گے؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جس کے دل میں یوم آخرت کا خوف ہوگا، وہ انسان ہی اپنے عمل کو ٹھیک کرے گا اور کوشش کرے گا کہ میں نیک عمل کروں تاکہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ اتنا لائٹ یہ لوگ دین کو بیان کرتے ہیں کہ دین کو مذاق بنا دیا ان لوگوں نے۔ اللہ پاک ان پر رحم کرے اور اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کرے، اللہ پاک ہم پر بھی رحم کرے، اور ہم شکر کریں کہ ہم اس طرح کے لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، جس طرح وہاں لوگ بیٹھ کر ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ شخص اپنے پاؤں میں جو اس کے پیسے گر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مجبور ہیں اس رزق کی وجہ سے، اور یہ لوگ اس طرح کے ڈرامے بازیاں کر کے ان کے پیروں میں پیسے پھینکے جا رہے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور پیسے پکڑتے ہیں اور وہ ڈرامے کری جا رہا ہے، اور ساتھ میں وہ پیسے جو ہے وہ اپنی پاکٹ میں ڈالی جا رہا ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا، یہ پیسے جمع کرتے ہیں، اس طرح جا کر ڈرامے بازیاں کر کے یہ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے خرچے چلاتے ہیں، اپنی جائیدادیں بناتے ہیں۔ وہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کہ ان لوگوں نے چندے بھی اکٹھے کیے ہیں، اپنی جائیدادیں بھی بنائی ہیں اور عزتیں بھی اویل کی ہیں اسلام کے نام پر۔ لیکن اسلام یہ اس طرح کا بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کے دماغ سے خدا کا خوف ہی نکل گیا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہے ہی نہیں، اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بے فکری بیان کرتے ہیں کہ آخرت کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے انسان کے ذہن سے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کرے، اللہ پاک ہم کو ہدایت عطا کرے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ بھی بتائیے کہ یہ لوگ کون سا دین بیان کر رہے ہیں اور کس طرح سے دل میں خوف خدا اس طرح سے پیدا ہوگا لوگوں کے۔ السلام علیکم۔